البرية. وقال الله تعالى في مقام آخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے، درود و سلام بے شمار و لا تعداد تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار اللہ کی رحمتیں ہوں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور بزرگان دین پر۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور شرم و حیا سے لبریز میری معزز ماؤں بہنوں، دنیا میں نا انسانوں کے ہاں یہ ایک اصول ہے یا رول ہے، یہ انسان کی فطرت سمجھ لیں کہ انسان جو ہے وہ بہتر کا انتخاب کرتا ہے۔ انسان کے اگر اس نے ٹریول کرنا ہو تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں اچھی سے اچھی سواری مجھے مہیا ہو جائے۔ امان بھائی اور ایسا ہٹ بیٹھے ہیں۔ اسی طرح انسان کے ذہن میں کوئی چیز خریدنی ہو تو پھر بھی یہ بات اس کے ذہن میں آتی ہے کہ مجھے کم داموں میں اچھی چیز مل جائے۔ ایک ہے انسان جو ہے وہ بہتری کی تلاش کرتا ہے، وہ بہتر چیز کے انتخاب کی کوشش کرتا ہے، اور ایک رب رحمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے کیا کیا بہتر بنایا ہے۔ پھر بہتر وہ چیز بنا لینے کے بعد نا اللہ رب العالمین نے کسے بہترین قرار دیا ہے۔ قرآن میں نا اور نبی علیہ السلام کی احادیث میں خیر کا لفظ جاتا ہے، خیر اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں، توجہ میری طرف رکھیں، اسم تفضیل کا صیغہ ہے اور تفضیل فضل سے نکلا ہے، یعنی فضیلت دینا، بڑھوتری دینا۔ خیر کا معنی جہاں بھی آئے اس کا معنی ہم بہترین کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرح بہترین جو چیز ہمارے لیے منتخب فرمائی، وہ کیا ہے یہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یا نبی علیہ السلام نے بہترین لوگ جنہیں کہا ہے، لوگوں میں سے بہترین جو لوگ ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو پیارے بھائیوں، جو میں نے قرآن کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، ان میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ یہ خیر کے لفظ پر آپ نے غور رکھنا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ فرماتے ہیں یہ بہترین نیکوکار لوگ ہیں۔ یعنی ایک ہے کہ صرف ایمان لے کر آئے، انہوں نے نیک عمل نہیں کیے، تو ایسے لوگ بہتر نہیں ہیں۔ بہترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساتھ نیک اعمال بھی کیے ہیں۔ تو یہ ایک جگہ نہیں، اللہ رب العالمین نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ مجھے زمانے کی قسم ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں، ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں سارے انسان خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور حق اور صبر کی وہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی فوتگی ہو جائے، کسی کا نقصان ہو جائے، ایمان والے جاتے ہیں ایک دوسرے کے پاس جا کر انہیں صبر کی تلقین کرتے ہیں نا، حوصلہ دیتے ہیں، انہیں نیک اچھی وصیت کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہماری آنکھوں کے سامنے گناہ کرے، اس کا درد ہمارے دل میں ہو
تو ہم اسے بھی نیک وصیت کرتے ہیں کہ یار یہ چیز چھوڑ دے. مثلا کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی حقہ نوشی کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ داڑھی مونڈا ہے، کوئی شلوار کپڑوں سے نیچے لٹکاتا ہے، کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، کوئی بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتا. ان چیزوں کا ہمیں پتہ چل جائے، ہم اسے حق کی وصیت کرتے ہیں. اور یہی لوگ جو ہے اللہ فرماتے ہیں ایمان والے ہیں. تو پہلی بات جنہیں اللہ نے خیر والے کہا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ ایمان لانے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ نیک عمل کرتے ہیں. آج ہم دیکھیں کہلوانے کو تو جی ہم اہل سنہ ہیں، کہلوانے کو ہم اہل الحدیث ہیں، کہلوانے کو تو ہم بڑا کچھ ہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں؟ کہلوانے کو سب کچھ ہے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہیں سنت کے مطابق نہیں پڑھتے. نبی علیہ السلام کے نا ایک صحابی ہیں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں موجود ہیں. ایک آدمی آیا، اس نے آ کر نماز پڑھی نا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کتنی دیر سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا منذ 40 سنہ، مجھے 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے. فرمایا حضرت آگے سے حضرت حذیفہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر آج تیری موت ہو جائے نا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں مرے گا. اندازہ لگائیں 40 سال کا نمازی ہے، کوئی 1 2 4 ہفتے نہیں ہوئے، کوئی 2 4 مہینے نہیں ہوئے، 40 سال ہو گئے ہیں اسے نماز پڑھتے ہوئے. فرمایا اگر آج تیری موت واقعہ ہو جائے تو تیری موت نبی علیہ السلام کے دین پر، دین فطرت پر تو نہیں مرے گا. وہ حیران ہوا کہ کیوں؟ فرمایا کیوں کہ تیری نماز رسول اللہ کی نماز جیسی نہیں ہے. تو آج جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، اذان ہوتی ہے گھروں میں لیٹے رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، ان کی کیا حالت ہوگی؟ کیا وہ نبی علیہ السلام کے دین پر مریں گے؟ یہ تو وہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے. یار اس کا ایمان اتنا تو اسے جھنجھوڑتا ہے نا کہ گھر سے مسجد تک لے کر آتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جب مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں گھر سے وضو کر کے، ابھی گھر سے وضو کر کے نیت کرتے ہیں مسجد میں جانے کی، اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. یہ جب قدم اٹھاتا ہے ہر قدم کے بدلے میں اللہ رب العالمین ایک اس کا گناہ معاف کرتے ہیں، ایک نیکی عطا کرتے ہیں. تو پیارے بھائیوں، جو انسان کا ایمان اسے گھر سے مسجد تک ہی نہیں لے کر آتا، اللہ فرماتے ہیں منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. بیٹا سعد ادھر رکھ دو، اسے کہو آپ جمعے کے بعد بتائیں گے. منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اللہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ سے ڈر کیوں نہیں جاتے؟ نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنا، یہ انسان بہترین ہے. اور جو اس بہترین کو چھوڑ دیتا ہے نا، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں وہ بندہ یعنی کہ بہترین پہلے نمبر پر اعمال میں سے اللہ نے نماز کی پکڑ کرنی ہے. سب سے پہلے نماز کا پوچھنا ہے. اور اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندے کی نماز والا معاملہ آسان ہوا، نماز میں کامیاب ہوا، اللہ باقی معاملات میں بھی آسانی دے دیں گے. لیکن اگر نماز میں ہی فیل ہو گیا، اللہ پھر ہر چیز میں بڑی سختی سے پیش آئیں گے، مناقشہ کیا جائے گا، محاسبہ کیا جائے گا. یہاں حدیث میں آتا ہے اول ما یحاسب بہ العبد، کہ بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے محاسبہ ہونا ہے نا، محاسبہ سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ ایک باپ ہے وہ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا تم نے نماز پڑھی ہے؟ وہ کہتا ہے جی ابو جی پڑھی ہے. ٹھیک ہے، معاملہ ختم ہو گیا. لیکن محاسبہ اسے کہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہاں پڑھی ہے؟
جی فلاں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی ہے یا جماعت کے بغیر پڑھی ہے؟ نہیں ابو جان جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھی ہے یا رہ گئی تھی؟ تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھی ہے۔ پہلے پہنچا تھا کہ نہیں؟ پہلے پہنچا تھا۔ سنتیں ادا کی ہیں کہ نہیں؟ ابو جان کی ہیں۔ پھر وہ پوچھتا ہے بعد والی بھی کی ہیں۔ ایک ایک چیز کا پوچھنا یہ محاسبہ ہوتا ہے۔ ایک ہے ویسے ہی سوال کرنا، یہ ہوتا ہے کہ بیٹا نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ جی پڑھ لیا، بس بات ختم۔ جب محاسبے پر بات آتی ہے تو حدیث میں نبی علیہ السلام لفظ یحاسب لے کر آئے ہیں کہ اللہ پھر حساب لیں گے نماز کا بندے سے، کب؟ سارے اعمال سے پہلے۔ اس کا مطلب ہے نماز بڑا حساس معاملہ ہے۔ تو پیارے بھائیو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ بندہ بہترین ہے جو بندہ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتا ہے۔ ایک دوسری روایت یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، بہترین نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہترین وہ آدمی ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ آج ہم اس عمل سے بھی بہت دور ہیں۔ ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں نا، اپنے نفسوں میں جھانکیں کہ ہم کتنا قرآن پڑھنے والے ہیں۔ ہم نے آج تک کسی کو قرآن پڑھایا بھی ہے کہ نہیں؟ کسی کو تعلیم بھی دی ہے کہ نہیں قرآن کی؟ اگر نہیں دی تو خود کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ حالانکہ اب تو یہ ہماری امت کی بدقسمتی ہے، ہم نے ہر چیز ہی بس مولوی صاحب کے گلے میں ڈال دیا۔ نکاح اس نے پڑھانا ہے، جنازہ اس نے پڑھانا ہے، قرآن اس نے پڑھانا ہے، نماز اس نے پڑھانی ہے۔ حالانکہ امت مسلمہ کا ہر فرد ہی اس قابل ہونا چاہیے وہ اپنی اولاد کو بہترین قرآن پڑھا سکے، اپنے باپ اس کا اگر فوت ہو جائے وہ اس کا جنازہ پڑھا سکے۔ ہاں اگر اسے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا نکاح پڑھانا پڑے وہ خود پڑھا سکے۔ میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، تم میں سے بہترین ہے وہ آدمی جو قرآن پڑھتا ہے یا قرآن پڑھاتا ہے۔ لیکن افسوس ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو کھپایا ہوتا ہے نا قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں، ہماری زبانیں ان کے خلاف بڑا چلتی ہیں، اور قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو ہم سب سے حقیر جانتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، لوگوں قیامت کا دن ہوگا، انسانوں کی صفیں بنی ہوں گی، اللہ رب العالمین جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہیں، جو قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، اللہ انہیں نکالے گا لوگوں کے درمیان سے اور اپنے معززین جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ شامل کر دے گا۔ یہ بڑی فضیلت والی بات ہے کہ جو بندے قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جو بندہ قرآن کریم کی روزانہ ایک ایت سیکھ لینا، کتنی زیادہ نہیں، صرف ایک ایت وہ اسے سیکھ لیتا ہے، وہ ایک سرخ حاملہ اونٹنی سے بہتر ہے۔ جو دو سیکھ لیتا ہے، دو سرخ حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ، یہ جو عقیق کا مقام ہے، اگر تم یہ پسند کرتے ہو فجر کی نماز کے بعد تم جاؤ، وہاں پر تمہیں ایک حاملہ موٹی تازی اونٹنی مل جائے بغیر گناہ کے تم اسے لے آؤ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو ہم سارے پسند کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم قرآن کی ایک ایت سیکھ لو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ آج ہم قرآن سے بڑا دور ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑا زور دیا ہے۔ ایک محدث ہے، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ جب تعلیم حاصل کر کے چلا گیا، شام کے علاقے میں پہنچا، وہاں پر اسے یہ حدیث پہنچی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ آدمی ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ وہ ادھر ہی بیٹھ گیا اور ساری زندگی وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھاتا رہا۔
اس نے کہا نبی علیہ السلام کے حدیث پہنچ گئی ہے، اب آگے جانا ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے، ابھی ادھر سے ہی نبی علیہ السلام کے اس حدیث پر عمل شروع ہوگا۔ مصنف ابن ابی شیبہ، آپ نے اس حدیث کی کتاب کا نام سنا ہوگا، اس کے جو امام ہیں نا ابو بکر بن ابن ابی شیبہ علیہ الرحمہ، جب یہ فوت ہونے لگے نا، ان کا جوان سالہ بیٹا پاس بیٹھا ہے، آنسو بہانے لگا۔ فرمایا یہ مقدمہ جو ہے نا مصنف ابن ابی شیبہ کا، اس میں یہ بات صحیح سند کے ساتھ لکھی ہے۔ تو بیٹے سے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ تو فرمانے لگے ان کے بیٹے کہ ابو جان آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، سکرات الموت آپ پر طاری ہیں، اس لیے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو امام صاحب فرمانے لگے بیٹا رو نا، یہ جو تمہیں ستون نظر آ رہا ہے نا ہمارے گھر کے اندر، اس ستون کے ساتھ بیٹھ کر میں نے 18,000 مرتبہ اللہ کے قرآن کو مکمل کیا ہے۔ 1,000 مرتبہ بھی سوچے نا تو بہت زیادہ ہے میرے بھائی۔ تو امام صاحب نے کہا میں نے 18,000 مرتبہ اس پلر کے ساتھ بیٹھ کر میں نے قرآن مکمل کیا ہے۔ مدارس کی زندگی الگ ہے، جو حدیث کے لیے سفر کیے ہیں وہ الگ ہے۔ یہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ علیہ الرحمہ وہ محدث ہیں جو امام بخاری اور مسلم کے بھی استاد ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں جو حدیث کے لیے سب، یہ زندگی الگ، گھر میں جب سے آ کر بیٹھ گئے ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ دن کو تو حدیث کے درس دیتے تھے درسگاہ میں جا کر، یہ وہ ان کا حصہ ہے جو گھر میں گزارتے تھے رات کے وقت، اور وہاں پر بھی انہوں نے 18,000 مرتبہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ آج ہمارا شغف کتنا ہے قرآن کے ساتھ؟ پیارے بھائیو رمضان آ رہا ہے، اللہ ہم سب کی قسمت میں کر دے، یہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں، قرآن پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، تاکہ اتنی قابلیت ہم میں ہو جائے کہ جب قاری صاحب آگے قرآن سنائے نا تو اتنا ہمیں اندازہ ہو کہ وہ کیا رہے ہیں۔ آخر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، اتنا غور و فکر کرنے سے کچھ سمجھ آ جائے، چلو ہر لفظ کی نہیں تو اکثریت کی سمجھ آ جائے کہ یہ ان الذین کا کیا معنی ہے، آمنوا کا کیا ہے، عامل الصالحین کا کیا ہے، بشیر الصابرین کا کیا ہے، عذاب علیم کا کیا ہے، عذاب عظیم کا۔ یہ موٹے اگر آپ سیکھ لیں قرآن کا ایک بڑا حصہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے گا۔ ویسے تو جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا یا پڑھاتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا سمجھتے ہیں یا سمجھاتے ہیں، ان کا انعام یہ ہے کہ ابھی وہ قرآن پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ پہلا انعام یہ دیتا ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ ایک حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، اور دوسرا اللہ انہیں یہ انعام دیتا ہے وَأَنزَلَ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ ان کے دلوں کو سکون سے بھر دیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے یقین جانیے مال بھی اللہ نے وافر دیا، فیکٹریوں کے مالک ہیں، اولاد بھی دی ہے، ہر چیز عطا کی ہے، لیکن دل کو سکون نہیں ہے، پریشان رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ، یہ نسخہ کیمیا رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ لوگوں قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے سمجھنے والے سمجھانے والے تم بن جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کو سکون سے بھر دے گا۔ وَحَفَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے، پڑھایا جاتا رہے، سنا جاتا رہے، سنایا جاتا رہے، سمجھا جاتا رہے، سمجھایا جاتا رہے، فرشتے مسلسل یہ دعا کرتے رہتے ہیں اللہم اغفر لہم ورحمہم، اللہ یہ جو تیرے قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کے گناہ بھی معاف کر دے، ان پر رحم بھی فرما دے۔ آپ پیارے بھائیوں یہاں آ کر ذرا رک جائیں، سوچیں، غور کریں کہ فرشتے جو ہے اپنی مرضی سے تو آنکھ بھی نہیں جھپکتے، اللہ کے حکم کے بغیر وہ زمین پر نہیں آئے، اللہ نے بھیجا ہے وہ آئے ہیں، دعا کا اللہ نے فرمایا ہے تو انہوں نے کی ہے۔ اب جب اللہ کے حکم پر انہوں نے دعا کی، اللہ کے کہنے پر آئے ہیں، تو کیا اللہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو معاف نہیں کرے گا؟ پہلا لفظ ہی یہ ہے دعا کا، اللہم اغفر لہم، اللہ انہیں معاف کر دے، ورحمہم، اللہ ان پر رحم فرما دے۔
پیارے بھائی، تیسرا انعام کہ جہاں پر قرآن پڑھا جاتا رہے، قرآن پڑھایا جاتا رہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے لوگوں کو۔ اور جب بندہ اللہ کے رحم میں آ جائے تو پھر دنیا کے غم، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی مصیبتیں اس بندے کے ایمان کو متزلزل نہیں کرتی، ہلاتی نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی بات پر گلے شکوے نہیں زبان سے نکلتے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا۔ میرے نبی نا یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ کتنی جامع دعا ہے کہ اللہ ہر وقت مجھے اپنی رحمت میں رکھنا، ایک لمحے کے لیے بھی میں اپنے نفس کے چنگل میں نہ آ جاؤں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ درس دے کر گئے ہیں۔ اور چوتھا بہت بڑا انعام فرما دیا، فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ دنیا میں قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے یہ ایسے خوش نصیب ہیں، جب تک یہ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے رہتے ہیں اتنی دیر تک اللہ کے ہاں جو معززین فرشتے ہیں، اللہ ان فرشتوں میں ان بندوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ آج اگر کسی سٹیٹس والے، عہدے والے، کسی بڑے آدمی کی زبان پر ہمارا نام آ جائے نا، ہم پھولے نہیں سماتے، ہمارا تعلق فلاں سے ہے، ہمارا تعلق فلاں سے ہے، ہماری جو تذکرے تو ایم این اے نے کیے ہیں، ایم پی اے نے کیے ہیں، فلاں وزیر نے کیے ہیں۔ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جس کے تذکرے خود رب العالمین کرتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، قرآن کو نا اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، قرآن سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کی قسم جو بندہ قرآن پڑھتا رہتا ہے نا، اسے دعا مانگنے کی بھی فرصت نہیں ملتی، قرآن اتنا پڑھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسے بن مانگے ہر چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والا، کثرت سے استغفار کرنے والا اور کثرت سے درود پڑھنے والا، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو بندہ ان تین چیزوں پر اپنے آپ کو کار بند کر لیتا ہے، اللہ اسے بن مانگے ہر چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث کے مطالعہ سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، جو بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے نا، اللہ اس کے دنیا کے سارے غم بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو آئیے قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے بن جائیے، قرآن سمجھنے والے، قرآن سمجھانے والے بن جائیے۔ اللہ دنیا میں بھی آپ کو کامیاب کر دے گا، مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ کامیاب کر دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں فائدہ ہے مرنے کے بعد نہیں، بلکہ قبر میں بھی جب ایک طرف سے عذاب آئے گا قرآن سامنے کھڑا ہو جائے گا، نہیں یہ میرے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ میدان محشر میں جب آپ اٹھیں گے، جب یہ زمین تانبے کی طرح سرخ ہوگی، سورج ایک میل پر آ جائے گا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کیفیت یہ ہوگی جیسے لوگوں نے نشہ کیا ہوا ہے، حالانکہ نشہ نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، تمہارے رب کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ اس دن کیفیت یہ ہوگی، انسان قبر سے نکلے گا، اللہ کا قرآن انسان کا ہاتھ تھام لے گا، یا پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا پرندوں کے جھنڈ کی طرح آئے گا، اس کے سر پر آ کر سورۃ بقرہ اور آل عمران سایہ کر لیں گی، یا پھر بادل کے سائبان کی طرح آئے گا، آ کر اس کے سر پر سایہ کر لے گا، یا پھر وہ قرآن انسان کو اللہ رب العالمین کے سامنے لے کر جائے گا۔ بعض قرآن کی صورتیں اللہ کے ساتھ تکرار کر کے اسے جنت میں لے جائیں گی۔ انسان نا بڑا پیار جسے کرتا ہے نا، اس کا تکرار بھی سنتا ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ سے تکرار کریں گی کہ اللہ یہ بندہ جو ہے، اس نے یہ دن بھر روزہ رکھنے والا، یہ رات کو قیام میں مجھے سنتا تھا تھکاوٹوں کے باوجود بھی، یہ رات کو میں نے اسے جگائے رکھا، یہ میری تلاوت کرتا تھا، یا میری تلاوت سنتا تھا، مجھ سے ایک شغف رکھتا تھا۔ اللہ رب العالمین قرآن کی سفارش کو قبول کر کے اس بندے کو جنت عطا فرما دیں گے۔ میرے بھائی، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، انہیں حقیر نہ سمجھا کریں، ان کی عزت کیا کریں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں
تین طرح کے جو لوگ ہیں نا، جو ان کی عزت کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی عزت کر رہا ہوتا ہے۔ ان میں ایک یہ لوگ بھی بتائے ہیں علماء، قرآن کو سمجھنے والے لوگ، قرآن کی تعلیم دینے والے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ان کی عزت کرتا ہے وہ ان کی نہیں کر رہا ہوتا، حقیقت میں جو اس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے نا وہ اس کی کر رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعظیم کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو ان سے حقارت کرتا ہے، انہیں حقیر جانتا ہے اور یہ مولوی کہہ کر بلاتا ہے اور ان کی عزت نہیں کرتا، حقیقت میں وہ اللہ اور رسول کی عزت کرنے سے انکار کر رہا ہوتا ہے۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر جنہیں خیر والا کہا ہے نا، بہترین لوگ جنہیں کہا ہے وہ ہیں جو اپنے گھر والوں سے بہترین سلوک کرتے ہیں۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، لوگوں تم میں سے بہترین وہ آدمی ہے، بہترین وہ آدمی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ اور یہ یاد رکھنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا خیر لأہلی، میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں، بہترین سلوک کرتا ہوں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، امی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اماں جی زینب نے کوئی میٹھی چیز حلوہ وغیرہ نا ایک پیالے کے اندر ڈال کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں تحفہ بھیجا۔ سوتنوں کے اندر نا غیرت قدرتی بات ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی بھی بیویوں کے اندر تھی، تو حضرت عائشہ نے سوچا باری میری ہے، حلوہ کسی دوسرے گھر سے آ رہا ہے۔ جو لونڈی لے کر آئی تھی نا اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، پیالہ گرا، حلوہ بکھر گیا، پیالہ ٹوٹ گیا۔ نبی علیہ السلام مسکرانے لگے اور ساتھ ہی حلوہ بھی زمین سے اٹھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں تیری ماں کو غیرت آ گئی ہے۔ لونڈی سے فرما رہے تیری ماں کو غیرت آ گئی، اس غیرت کی وجہ سے ایسا کام کیا ہے۔ اور ساتھ نا نبی علیہ السلام نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پیالے کو جوڑا، پھر چاندی کی جو تار ہے اس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے درمیان میں سلائی لگا دی، وہ جڑ گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے بھی اس پیالے کی زیارت حاصل ہوئی ہے، میں نے بھی وہ پیالہ دیکھا ہے جو امی جان عائشہ نے توڑا تھا، رسول اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جوڑا ہے، یعنی 200-300 سال بعد تک وہ رہا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بہترین ہیں، میں نے نا ایک واقعہ پڑھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں، عبدالشکور اسری حفظہ اللہ، انہوں نے یہ کتاب ایک لکھی ہے، یہ کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما کر باہر آئے، امی جان نے نا نبی علیہ السلام سے مذاق فرمایا، آٹا لے کر نا آقا علیہ السلام کے مبارک جسم پر پھینک دیا، تو نبی علیہ السلام بجائے غصہ کرنے کے مسکرانے لگے۔ آقا علیہ السلام اٹھے، دوبارہ جا کر پانی جسم مبارک پر بہا لیا۔ آج ہم میں سے بھی کوئی ہے ایسا جو اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے حسن سلوک سے پیش آئے؟ اور ساری زندگی امی جان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا تھا، اس کھانے میں مرچیں زیادہ ہو گئیں، اس کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، اس کھانے کے تو نے جلا دیا ہے، یہ سبزی کو کچا رکھ دیا، نہ ایسا نبی علیہ السلام نے ناپسند ہوتا، اگر کھانے کو طبیعت نہ چاہتی ہوتی آقا علیہ السلام چھوڑ دیتے، لیکن کبھی عیب نہیں نکالا تھا۔ آج کتنے گھر اس وجہ سے برباد ہو گئے ہیں کہ تجھے ہانڈی نہیں پکانا آتی، تجھے روٹی نہیں بنانا آتی۔ پیارے بھائی، آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، اور گھر والوں سے بہترین سلوک یہ بھی ہے کہ آپ کی بیوی پڑھی لکھی نہیں ہے، آپ اسے اللہ کے قرآن کی تعلیم دے دیں، قرآن پڑھا دیں اسے۔ گھر والوں سے بہترین سلوک یہ بھی ہے
آپ اسے سنت کے مطابق نماز سکھا دیں۔ گھر والوں سے بہترین سلوک یہ بھی ہے کہ آپ گھر والوں کی دینی تربیت فرما دیں۔ اگر وہ پردہ نہیں کرتی اسے پردہ کرنا سکھا دیں۔ میرے بھائی یہ نبی علیہ السلام کی ساری یہ مثالیں جو میں نے بیان کی ہیں آقا علیہ السلام کی سیرت سے ہمارے سامنے واضح ہیں۔ آئیے ایک آقا علیہ السلام نے اور آدمی کا بیان فرمایا وہ بھی بڑا بہترین ہے۔ فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کے سارے بیٹے ہی خطا کار ہیں، ساری بیٹیاں خطا کار ہیں، گناہ ہر کسی سے ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جس سے گناہ ہو جائے اور اللہ کے حضور جھک جائے، اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگ جائے، اللہ کے ڈر سے آنسو بہانے لگ جائے۔ نبی علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان فرمایا، سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں امام البانی علیہ الرحمہ اس کو لے کر آئے ہیں۔ بنو اسرائیل کا ایک آدمی جا رہا تھا، جاتے جاتے نا کھوپڑی پر اس کی نظر پڑی، کھوپڑی کے پاس کھڑا ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بہت جلد میرا انجام بھی یہ ہونے والا ہے جو اس کھوپڑی والے انسان کا ہوا۔ کبھی یہ بھی جوان ہوا کرتا تھا، کبھی یہ بھی مالدار ہوا کرتا تھا، کبھی یہ بھی بڑا مضبوط ہوا کرتا تھا، لیکن آج اس کا جسم کا نام و نشان مٹ گیا، صرف اس کی کھوپڑی کے اندر یہ چند ہڈیاں باقی ہیں۔ آنسو آ گئے، کہنے لگا اللہ میرے گناہ بڑے زیادہ، اللہ میرے گناہ حد سے زیادہ ہے، لیکن اللہ میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہوئے، اللہ اپنی رحمت کرتے ہوئے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی شدت کے ساتھ اس کے دل میں اپنے گناہوں کا احساس ہوا، سجدے میں گر جاتا ہے، گریہ زاری شروع کر دیتا ہے۔ آسمان سے آواز آئی میرے بندے تو نادم ہوا اپنے گناہوں پر، ہم نے تیرے گناہوں کو نیکیاں بنا دیا ہے۔ میرے بھائی کوئی آئے تو صحیح اللہ کے در پر، میرا رب تو ہر رات آسمان دنیا پر آ کر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور میرا رب آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی میرا ایسا بندہ دن کے اجالوں کے اندر جس سے گناہ ہو گئے ہو، وہ رات کی تاریکیوں میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اپنے رب کو پکارے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہے کوئی میرا ایسا بندہ، یہ اللہ دوسری آواز لگاتے ہیں، ہے میرا کوئی ایسا بندہ جو بندہ رزق کی کمی کی وجہ سے پریشان ہو، وہ میرے دربار پر آ جائے، میں اس کے رزق سے اس کی جھولی کو بھر دوں۔ تیسری آواز میرا رب یہ لگاتا ہے کوئی میرا ایسا بندہ جس بندے کو میں نے اولاد نہیں دی، وہ آ کر مجھ سے اولاد مانگے، میں اسے اولاد عطا کر دوں۔ میرے بھائی آج اللہ کے در کو چھوڑ کر ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، آج اللہ کے در کو چھوڑ کر یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے نا، حالانکہ یہ عقیدہ قرآن و سنت سے ٹکراتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی فلاں دربار پر فلاں درخت ہے، اس کے نیچے کپڑا بچھا دو، اگر پتا گرا تو بیٹا ہوگا، اور اگر پتا گرا تو بیٹی ہوگی، بیر گرا تو بیٹا ہوگا۔ یہ عقیدہ ہم مسلمانوں نے بنایا ہے، حالانکہ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے یہ میرے اختیار میں ہے۔ 24واں پارہ سورۃ مومن کے اندر اللہ فرماتے ہیں میں جسے چاہتا ہوں بیٹے دے دوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دے دوں، اور کبھی کبھی میں اپنی قدرت کے کرشمے اس طرح بھی دکھاتا ہوں کہ میں دونوں میاں بیوی صحیح ہونے کے باوجود بھی انہیں کچھ نہیں دیتا یا پھر بانچ کر دیتا ہوں۔ میرے بھائی یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں جو کہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اللہ کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے در پر آ جاؤ۔ تو آئیے میرے رب سے کوئی ہے جو گناہوں کی معافی مانگے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، وہ انسان بھی بڑا بہترین ہے، نبی علیہ السلام نے اسے بھی بہترین آدمی کہا ہے جو خطا ہونے کے بعد اللہ کے حضور توبہ کر لے،
اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایسا مسلمان، یہ مختصر میں بیان کرتا ہوا آپ کو چند لوگ ایسے بتانا چاہتا ہوں جنہیں رسول اللہ نے بہترین فرمایا۔ آقا علیہ السلام مسجد میں آئے، روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، فرمایا صحابہ آج میں تمہارے اچھے لوگ اور برے لوگ علیحدہ علیحدہ نہ کر دوں۔ صحابہ خاموش رہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر دوسری مرتبہ فرمایا، صحابہ میرا یہ دل چاہتا ہے میں تمہارے اچھے لوگ الگ کر دوں، برے لوگ الگ کر دوں۔ ایک صحابی کہنے لگے، جی اللہ کے رسول آج نشاندہی فرما دیں۔ فرمایا سن لو، وہ بندہ تم میں سے بہترین ہے، خیر والا ہے، نیک آدمی ہے، اچھا انسان ہے، جس بندے سے لوگ خیر کی امید رکھتے ہیں، جس بندے کے بارے میں انہیں کوئی خوف نہیں ہے کہ یہ ہماری عزت کو داغدار کرے گا، جس بندے کے بارے میں انہیں کوئی خوف نہیں ہے کہ یہ چرب زبان ہے، اپنی زبان سے میری ذات کو پراگندہ کرے گا، ایسا انسان تم میں سے بہترین ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے، ہر معاملے سے دوسرا مسلمان امن میں ہے۔ اور ایسا بندہ بہترین نہیں ہے، وہ شر والا آدمی ہے جس کے بارے میں لوگ یہ گمان کریں کہ اس سے ہمیں شر بھی پہنچ سکتا ہے۔ پیارے بھائی، آج معاشرے کے اندر ہم اپنی شخصیت کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہم بہترین ہیں یا ہم شر والے لوگ ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مجلس میں ارشاد فرمایا لوگوں، اللہ نے سارے لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی، جو سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے منزہ، سب سے مبرہ، پاکیزہ دل تھا، وہ اللہ نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں رکھا ہے۔ پھر اللہ نے سارے دلوں پر نظر دوڑائی، اس کے بعد جو منزہ، مبرہ، پاکیزہ دل اللہ کو نظر آئے، اور میرے رب کا انتخاب بڑا قوی ہوتا ہے۔ میرے رب کے منتخب لوگ ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے انہیں پھر میرے دائیں بائیں جمع کر دیا، فرمایا میرے صحابہ جو ہیں یہ بہترین لوگ ہیں، یہ بہترین ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ صحابہ کے بارے میں سند خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، فرمایا سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، میرے صحابہ ہیں، ان کے بعد بہترین وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے، پھر ان کے بعد آنے والے یعنی تابعین، پھر تبع تابعین۔ آقا علیہ السلام نے مسئلہ اس طرح ہمیں سمجھایا، روایت صحیح مسلم کے اندر ہے، فرمایا ایک وقت ایسا لوگوں پہ آئے گا، لوگوں کے جب لشکر نکلیں گے نا جہاد کے لیے، وہ کہیں گے ذرا دیکھو لشکر میں کوئی ایسا بزرگ ہے جسے رسول اللہ کی زیارت حاصل ہوئی۔ لشکر میں دیکھا جائے گا ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی ایسے ملیں گے، وہ کہیں گے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ لوگ کہیں گے دعا کیجئے اللہ اس جنگ میں فتح عطا کر دے۔ نبی کے صحابہ دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا کی برکت سے مجاہدین کو فتح عطا کر دے گا۔ پھر فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ کوئی ایسا آدمی لشکر میں ہے جسے نبی کے صحابہ کی صحبت حاصل ہوئی یا نبی کے صحابہ کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا، مراد تابعین۔ کہا جائے گا ہاں ایسا آدمی ہے ایک جسے نبی کے صحابی کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اس سے کہا جائے گا کہ دعا کیجئے، وہ دعا کرے گا، اللہ اس کے وجود اور دعا کی برکت سے مجاہدین کو فتح عطا فرما دیں گے۔ یہ کیسے بہترین لوگ ہیں۔ تبع تابعین کے لیے بھی پھر اسی طرح کی بشارت دی۔ پھر کہا جائے گا نبی کو صحابی کو دیکھنے والے، تابعی کو کوئی دیکھنے والا لشکر میں موجود ہے، بتایا جائے گا ہاں لشکر میں موجود ہے، اس سے دعا کروائی جائے گی، اللہ اس کی دعا اور اس کے لشکر میں موجود ہونے کی برکت سے اللہ اسے فتح عطا فرما دے گا۔ میرے بھائی کون لوگ ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا، مجھے دیکھنے کی وجہ سے اللہ صحابہ پر جہنم کو حرام کر دے گا، اور جس نے میرے صحابی کو دیکھا، صحابی کو دیکھنے والے پر بھی اللہ جہنم کو حرام کر دے گا۔ ساری امت میں بہترین لوگ صحابہ ہیں، اتنے بہترین ہیں، اتنے بہترین ہیں۔ آقا نے فرمایا ایک طرف عام آدمی جو ہے وہ آدھی مد جو کی جو ہے
یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور ایک طرف میرا صحابی ہے، یہ میرا صحابی آدھی مٹھی جو کی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور ایک طرف آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو آدھی مد جو